آپ کا نمبر بھی آئے گا، اور خدا نہ خواستہ یہ ظلم جو اتنا مسلمانوں پہ ہو گیا اور اس پہ آواز نہ اٹھانے کے نتیجے میں وہاں سے تو جب نمبر آئے گا تب آئے گا اگر رب کریم کو غصہ آ گیا اور وہ جلال میں آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ اور ملک کے حالات ویسے بھی اسی بات کی غمازی کرتے کہ کم از کم رب کریم ہم سے راضی نہیں ہے، اگر وہ راضی ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جو یہودی تھے وہ کیا کام کرتے تھے اور ان میں لوگ کیسے تھے۔ اب آپ لوگوں میں دیکھیں کہ وہ لوگ کیسے تھے، کیا ہم لوگ ایسے تو نہیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ ان لوگوں میں جو جا کے یہودیوں میں آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ بھئی نبی کی نشانیاں بتاؤ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے لا يعلمون الکتاب، پڑھے لکھے نہیں تھے اور کتاب کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے۔ ہم میں بیشتر لوگ ایسے ہیں انہوں نے قرآن کو پڑھنا آتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ترجمہ تو دور کی بات، تفسیر تو دور کی بات، کہیں بیٹھ کر زانوِ تلمس طے کرنا اور قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھنا پڑھنا سیکھنا تو دور کی بات، عربی بھی ختم نہیں کی تھی۔ 50 60 سال 40 سال کے ہو گئے، نوکریوں میں ایسے لگ گئے قرآن کا عربی میں ختم کرنے کا خیال بھی نہیں آیا۔ کسی نے بچپن میں کر لیا تو کر لیا، جس نے بچپن میں ختم کیا وہ پھر بڑھاپے تک اٹھا کے نہیں دیکھتا سوائے رمضان کے، اور رمضان میں بھی پوری جان لگا دیا تھا کسی طرح 30 سپارے عربی کے ختم ہو جائے، اور وہ بھی کئیوں کے ہو پاتے ہیں اور کئیوں کے نہیں ہو پاتے۔ تو اسی لیے کیا ہم بھی اسی امی میں اس وقت ہمارا حال بھی یہی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب آپ امی ہو جاتے ہیں آپ کو نہیں یہ سیکھا نہیں ہوتا اس کتاب میں اور قرآن میں کیا فرمایا، جیسے یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا کہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ علماء نے وہ چیز اپنے ہاتھ میں رکھ لی تھی اور امیر لوگوں نے علماء کو بولا تھا بس اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھو، بولو جو ہم بتا رہے ہیں وہ دین ہے۔ تو آج بھی یہی حال ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ نہیں پڑھے، خدا نہ خواستہ قرآن میں لکھا ہے یضل بہ کثیرا، بھائی یضل بہ کثیرا لکھا ہے کہ اسے پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، آگے یہ بھی تو لکھا ہے وَیَہْدِی بِہِ کثیرا، اس کو پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے خود سے نہیں پڑھنا، تو کیوں اتنا ڈرایا جا رہا ہے عوام کو کہ خود سے ترجمہ نہ پڑھیں، بھائی کہیں جائیں بیٹھیں، اس لیے کہ اپنے فرقے کی اپنے معاملات کی فیڈنگ کی جا سکے۔ ان کو عربی آیت سنانے کے بعد نیچے کی تفسیر میں اس طرح کی چینجنگ کی جائے کہ بندہ ہمارے پاس آئے، اور جب ہمارے پاس آئے گا تو پھر چندہ بھی ہمارے پاس آئے گا۔ اور اس وقت جو علماء یہود اور رؤسا تھے ان کا بھی سارا پھڈا یہی تھا، جو رؤسا لوگ تھے وہ کہتے تھے یار عوام اگر ان نبی کی طرف مان گئی تو یہ عوام تو سب کچھ ہمیں دیتی ہے تو یہ ہمیں نہیں دے گی بلکہ ان نبی کو دے گی۔ علماء بھی یہی کہتے تھے ان کے کہ بھائی یہ عوام تو پھر ان کو مانے گی، ان کو سچ مانے گی، دین ان کا ہو جائے گا، تو یہ جو ہمارے نذرانے ہمارے چندے ہمارے باکس چل رہے ہیں یہ بند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ توریت میں تحریفات کر ڈالی اور اللہ امانیہ اس میں من گھڑت جعلی ترجمے اور تفسیریں بنا ڈالی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، امت میں ایسے ترجمے ہیں جو اس وقت اپنے مطلب کے ترجمے بن چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ علماء حق کو سلامت رکھے کہ وہ عوام تک ہر حال میں دین کا سچ پیغام ہر حال میں پہنچاتے آئے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کو سلامت رکھے کہ یہ اس دین کی نظریاتی اساسوں کی ایسے حفاظت کرتے آئے کہ کبھی دین کے اندر انہوں نے کوئی چیز غلط شامل ہونے ہی نہیں دی۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ولی ایسا ضرور ہوتا ہے جو خالص دین پہ عمل کر کے دکھاتا ہے اور اسے ہی مجدد کہا جاتا ہے۔ اللہ امانیہ جعلی اور من گھڑت باتوں کے اوپر انہیں بتا دی گئی، پڑھے لکھے تھے نہیں، جو بتایا وہ مان لیا۔ جیسے آپ نے بہت سے بزرگوں کی کرامتیں سنی ہوئی ہیں، یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جی 300 مردے زندہ کر دیے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے، یہ بھی سنا ہوا ہے کہ وہ 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی بھی نکال دی تھی۔ من گھڑت باتیں جس کے کوئی راوی نہیں، کچھ نہیں، کہیں لکھی نہیں، ان کی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے فتوح الغیوب اور غنیۃ الطالبین، میں نے وہ کتابیں خود پڑھ کے دیکھی ہیں۔ آج ان کو لے کر جو باتیں ڈسکس ہوتی ہیں نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کتابوں کے اندر ایسا کوئی پیغام ہی نہیں ہے۔ ان کی دونوں کتابوں میں بات ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اور دین کو پھیلانے کی بات ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیجئے کہ ان کے دور میں اگر آپ فتوح الغیوب اور غنیۃ الطالبین پڑھیں تو وہ حق کتابیں
اور اس دور میں اور کتابیں بھی ہیں، لیکن جو میرے مرشد کریم نے سیدھی کتابیں لکھ دی مقصود الدنیا والآخرہ کے نام سے، جو 3 جلدیں لکھ دی ہیں، اس میں بالکل صراط المستقیم اسٹریٹ دین بیان فرما دیا، اور وہی آپ کو ان 2 کتابوں میں ملے گا۔ میں نے کئی دفعہ پڑھ کے دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھیں۔ تو یہ جو اولیاء کاملین اللہ والے ہوتے ہیں، یہ دین کی ذاتی اساسوں کی ایسے ہی حفاظت فرماتے ہیں کہ جو اسٹریٹ صراط مستقیم کا دین ہوتا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، خواہ لوگ ان پہ فتوے لگاتے رہیں، برا مانتے رہیں، بتانا ان کا کام ہوتا ہے، رب کے پاس ان کا اس چیز کا اجر ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے لوگ من گڑت باتوں پہ بلیو نہیں کرتے پھر، اللہ امانیہ جس کا یہود کے لیے ذکر کیا گیا، اور ہمارے معاشرے میں بہت سی من گڑت باتیں رائج ہو گئی، آپ کو پتہ ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ ایسا فرقہ ہمارے جو دین کو اپنے حساب سے لیتا ہے کہ بھائی جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ صحیح ہے، باقی سب چھوڑو۔ لیکن دین اس کا نام نہیں ہے جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ دین اس کا نام ہے جو میرے رب نے فرمایا، جو میرے نبی نے فرمایا، جو میرے نبی کر کر گئے، جو میرے نبی کہہ کر گئے، جو میرے نبی بتا کر گئے۔ آپ کی سمجھ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ ولایت کے درجے پر پہنچیں اور آپ کا مسلک کوئی اور نہیں، صرف پروفٹ ہوڈ ہونا چاہیے کہ آپ کی سوچ یہ ہو جائے کہ اگر میرے نبی اس وقت موجود ہوتے تو ان حالات میں، اس معاملات میں فرقہ واریت دیکھ کر، آپس میں لڑتا بھڑتا دیکھ کر کیا فیصلہ کراتے۔ اگر آپ کی یہ سوچ یہ ہو گئی ہے تو آپ کو سلام ہے، اور نہیں ہے تو پھر نبی کی سیرت کو پڑھیں، ان کی باتوں کو پڑھیں، اللہ کے لائے ہوئے کتاب کو پڑھیں۔ جب وہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب آپ پڑھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی جو پیغام